ابھی تک ہم نے ان کو پڑھا تھا سب کو الگ الگ، وہ جو تو الف با تا سا جو انہیں کہتے ہیں مفردات، کیا مفردات یعنی الگ الگ، جو اکیلا ہوتا ہے اسے مفرد کہتے ہیں۔ تو الف با تا سا جو ہم نے سیکھے تھے، جو ہم نے پڑھے ہیں پیچھے لیسن میں، تو وہ تھے الگ الگ، اکیلے اکیلے لفظ تھے، وہ کسی سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ اکیلے کا مطلب یہ ہے مفرد کا کہ وہ کسی سے جڑے ہوئے نہیں تھے، ان کی کڑی کسی میں جڑی ہوئی نہیں تھی۔ اب ہمارا سبق شروع ہوتا ہے حروف مرکبات، یعنی حرف کو ملا کے جو ہمارا شبد بنتا ہے، تو یا دو سے زائد حرف کو ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ تو دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ یہ کیا ہے، لام، یہ ہے الف، ٹھیک، لام پلس الف، سمجھو لام پلس الف، لام الف کو جب ملائیں گے پلس کریں گے تو بن جائے گا لام الف کو ہم پلس کرتے ہیں، تو یہ ہو گیا آپ کا لام اور یہ ہو گیا آپ کا الف، ملا کے ایسے لکھا جائے گا اور ایسے ہی پڑھا جائے گا، لام الف، یہ کیا ہے لام، تو اس کو ہم نے یہ لام بنا دیا، الف کو اس کی گود میں رکھ دیا، لام الف۔ الف کا یوز جو ہوتا ہے نا، الف جو آتا ہے، الف کا یوز ہوتا ہے ہمیشہ حرف کے بعد میں، الف جب بھی پڑھیں گے تو اس کا یوز، اس کا استعمال الف کے بعد میں ہوگا، الف کا، ٹھیک ہے۔ الف کا کام کیا ہے یہ ہم آگے بتائیں گے، آگے لیسن میں آئے گا۔ فی الحال اتنا سمجھو کہ لام الف کو جب آپ ملائیں گے پلس کریں گے تو پھر اس طرح ہو جائے گا۔ اب اسے کیا پڑھیں گے، لام الف، لام الف، ٹھیک، پہلے والا لام پڑھیں گے، دوسرے والا الف پڑھیں گے۔ اب یہ ہم نے ملا دیا تو یہ مرکب ہو گیا، کیا ہو گیا مرکب، یہ اکیلے ہے مفرد، مفرد ملا کے بن گیا مرکب۔ تو یہ لام الف اگر ہم ملا کے لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جاؤ، با، یہ کیا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا نا، یہ کیا ہے با، یہ کیا ہے الف۔ اب با کو الف کو پلس کریں گے تو دیکھو اس طرح بنائیں گے، یہ ہم نے بنایا با اور اس میں لگا دیا الف، ٹھیک ہے، تو یہ با الف ہو گیا، بات سمجھ آ رہی ہے، با الف۔ تو یہ با ہوا چھوٹا والا، یہ خالی جب ہم ملا کے لکھتے ہیں کسی حرف کو، مفرد حرف کو مرکب بناتے ہیں تو خالی اس کا منہ بناتے ہیں، خالی ہم نے یہاں سے اتنا منہ اٹھایا یہاں لگا دیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے ایک نقطہ لگا دیا نیچے بندی، اس سے ہم پہچان گئے یہ با ہے۔ اب جب حرف مل جاتے ہیں تو انہیں نقطوں سے پہچانا جائے گا، ان کی بندیوں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا کیا ہوا با، یہ والا الف ہو گیا۔ اب یہاں یہ دونوں نے پلس کیا تو کیا بن گیا با بن گیا، کیا بن گیا با الف، لام الف، با الف، تا الف، سا الف اور جیم الف، ہا الف، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ذرا دھیان سے دیکھ لو، یہ ہم نے اوپر جو لکھا ہے مثال کے طور پر تمہیں بتانے کے لیے، اب اس کو، یہ تمہارا مین سبق ہے، اس کو بار بار دیکھیں، لام الف، کھینچ کے پڑھنا ہے، با الف، تا الف، سا الف، جیم الف، ہا الف، ہا بیچ کے حلق سے، ہا الف، ہا الف، خا الف، پھر سے پڑھو، لام الف، با الف، تا الف، سا الف، جیم کو کھینچتے ہیں، جیم الف،
ہا الف، خا الف، اس طرح سے یہ حرف ملا کے لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ یہ دو حرف ہیں، انہیں بولتے ہیں مرکب۔ اگر اس طرح سے اتنے بہترین طریقے سے تمہیں سمجھا رہے ہیں آپ لوگوں کو، اگر آپ تھوڑا سی بھی اس پہ ٹائم دیں اور توجہ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا، ہے نہیں؟ انہی سے ہی اب یہ 2 لفظ ملے ہوئے ہیں، پھر 3 لفظ ملا کے پڑھیں گے، ایسے ہی 4 لفظ ملا کے پڑھیں گے، پھر پورا شبد بن جائے گا، پورا کلمہ، اور آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ تو انہیں پڑھنے کے لیے، پڑھنا سیکھنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ ان کو سمجھنا۔ یہ بیسک ہے، بالکل شروع ہے، یہ اسٹارٹ، انہیں سمجھنا۔ یہ اگر سمجھ جاؤ گے تو پھر آگے اپنے آپ پڑھ لو گے۔ یہی جب آپ پڑھو گے، قرآن کو ریڈ کرو گے تو پھر انہی لفظوں کا، انہی شبدوں کا استعمال ہوگا، انہی کلموں کا، انہی حرفوں کا، انہی حروفوں کے ذریعے آپ اپنا کلمہ پورا پڑھو گے۔ یہ معلوم ہے یہ 29 لیٹرز ہیں، یہ 29 ہیں، 29 لیٹرز۔ تو ان کو آپ جو ہے اس طرح سے سمجھتے رہیں، 1-2 لائن کر کے، انشاءاللہ آپ کی جو امیدیں، خواہشیں ہیں قرآن سیکھنے کی پوری ہوں گی۔ اور مجھے امید ہے ہمارے بہت سے بھائی اس کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور سیکھنا بھی چاہیے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں پڑے گا، شرم بھی نہیں لگے گی۔ بہت سے بڑے لوگ شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، نہیں سیکھتے ہیں۔ تو اگر رات میں جب لیٹتے ہیں تو لیٹنے سے پہلے 2-4 بار اسے دیکھ لیں، اور انشاءاللہ ایک ایسا مدنی قاعدہ لے لیں، اور جہاں تک ہم پڑھائیں وہاں تک اس کو دیکھیں اور اس پہ نشان لگا لیں کہ ہم نے کہاں تک پڑھایا، کئی لفظ پڑھائے، 5 پڑھائے، 6 آج ہم نے پڑھایا ہے۔ تو اتنا ہی آپ دیکھیں اس میں بار بار، تو انشاءاللہ پڑھنا آ جائے گا۔ آگے زیادہ بھاگنے کی کوشش نہ کریں اور زیادہ دماغ نہ لگائیں کہ ہمیں کیسے پڑھا جائے گا، آگے کتنا کٹھن ہے، کیسے ملائیں گے، کچھ نہ سوچو۔ صرف جتنا ریڈ کرایا جائے، اتنا پڑھایا جائے، اس کو ہی فوکس کرو۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر آپ قرآن پڑھ لیں گے، پھر آپ بہت ساری صورتیں یاد کر لیں گے، اور بہت ساری صورتیں یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر قرآن پڑھنا، نماز میں قرآن پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور آئے گا۔ بہت سے لوگوں نے گھروں پر قرآن پڑھا، کسی نے کسی لیڈیزوں سے قرآن پڑھا، وہ بھی بھائی اس پہ توجہ دیں، انشاءاللہ ان کی ادائیگی، ان کی درست پڑھائی ہوگی جیسا قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اگر قرآن کو صحیح پڑھو گے تو فوائد، بینیفٹ، ثواب، اس سے تمام بینیفٹ، تمام فوائد حاصل ہوں گے، اور اگر غلط پڑھو گے تو پھر کوئی فوائد، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا سوائے گناہ کے۔ تو قرآن کو بہتر پڑھنے کی کوشش کرو، قرآن جتنا اچھا پڑھ سکو اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کرو۔